السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کو پٹھانوں کی ہسٹری کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ پشتون بنی اسرائیل ہے، آریائی ہے، ترک ہے یا یافس کی اولاد ہے۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں بار بار نشیب و فراز کے واقعات پیش آئے ہیں، مگر یہ تمام واقعات سماجی اور اقتصادی سیاسی پہلوؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ جہاں تک انسانی خدمات، تاریخی واقعات اور زمینی حقائق روا دوا ہو جاتے ہیں، تو یہ سب تاریخ میں مارچ کرتے ہوئے ایک صدی سے دوسری صدی تک جاتے ہیں۔ اگر تاریخ کی باریکیوں تک جائے تو قدیم زمانے ترکستان، روس اور منگولیا، چین کے علاقوں میں کچھ قبائل آباد تھے جن کو ترک کہا جاتا تھا۔ ان کا ایک سردار چنگیز خان، جو 1162 عیسوی سے لے کر 1227 عیسوی تک کا زمانہ، چنگیز خان غیر معمولی صلاحیت کا آدمی تھا۔ اس نے 20,000 جنگجو کو افراد کو جمع کر کے اپنے علاقے سے نکلا اور فتوحات کرتا ہوا چین سے ایران تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد یہ قبائل آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ہلاکو خان 1217 عیسوی سے لے کر 1665 عیسوی تک اٹھا۔ اس نے اسلامی سلطنت کو تباہ و برباد کرنے کے بارے میں اپنے دادا چنگیز خان کے منصوبہ کو مکمل کیا۔ اس نے دارالسلطنت بغداد کو بالکل تباہ و برباد کر دیا اور خلیفہ معتصم باللہ کو بے رحمی کے ساتھ شہید کر ڈالا تھا۔ تاتاری سرداروں کو مسلم حکمران خوارزم شاہ سے شکایت پہنچی تھی کہ اس وجہ سے غضبناک ہو گئی۔ یہ اسلامی تاریخ کا سب سے زیادہ خوفناک واقعہ بیان ہو چکا ہے، جس کا حساب نہیں۔ ہر تاریخ کے پیچھے زوال ضرور ہوتا ہے۔ تاتاری ظالموں کے ظلم کے بعد صرف 50 سال کے اندر تاریخ دوسرا رخ پیش کرتا ہے اور اس میں ٹویسٹ آ گیا ہے، اور وہ ناقابل قیاس طور پر بامعجزہ پیش آتا ہے کہ یہی ترک تاتارے جو اسلام کی دشمن تھے، وہ سب کے سب دوست اور خادم بن گئے۔ ان کی بیشتر تعداد نے بہت تھوڑی مدت میں اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد مکمل طور پر ایک بدلی ہوئی قوم بن گئی۔ انہوں نے مسلم دنیا کو دوبارہ آباد کیا۔ سمرقند سے لے کر حلب تک جن مسجدوں کو انہوں نے شہید کر دیا تھا، انہوں نے مسلم دنیا کو دوبارہ تعمیر کر کے ان کے اندر اللہ کے لیے سجدہ کیا۔ اس کے بعد تقریباً 600 سال تک وہ اسلام کے خادم اور سپاہی رہے۔ اس کے بعد تقریباً 600 سال تک وہ اسلام کے خادم اور سپاہی بنے رہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں کبھی فتح، کبھی شکست تو کبھی جنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسانوں کو سبق حاصل کرنے کے لیے تاتارے جیسے ظالم قوم میں اچانک تبدیلی کس وجوہات پیش خدمت ہے۔ قدیم تاریخوں میں ہے کہ جب فتح تاتاریوں نے بہت بڑے تعداد میں مسلمان مردوں اور عورتوں کو گرفتار کر لیا تھا، ان کو اپنے گھر میں خادم اور خادمہ بنا کر رکھ لیا، تو یہ لوگ مرد اور عورتیں بحیثیت ایک مسلمان کی کسی مسلمان سے ملاقات کرنے السلام علیکم کہتے، اور جب کوئی کام شروع کرتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے، اور خوشی میں الحمدللہ کہنے، اور غم میں تکلیف میں صبر کرتے، اور احترام کے طور پر جزاک اللہ کہتے، اور اسی طرح نمازی اور دوسری عبادتیں پڑھتے تھے۔ تاتار قوم جب مسلمان کی یہ عادتیں دیکھ لی تو سب اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان بن گئے۔ لوگ جب کسی ملک میں تجارت کے لیے یا شکار کے لیے جاتے تو سب حسن اخلاق سے لوگوں سے ملتے، ملاقات میں السلام علیکم کہتے، اور رخصت میں فی امان اللہ وغیرہ وغیرہ۔ اسلامی تعلیمات نے ہمیشہ غیر مسلم کو متاثر کر کے مسلم اسلام کیا ہے، اور پھر اسی طرح رفتہ رفتہ سرداروں اور عام لوگوں نے اسلام قبول کر کے اسلامی تعلیمات پر چل کر اپنے ظلم اور بربریت کو چھوڑ کر جو مسجدیں اور اسلامی تعمیرات کو شہید کر دیا تھا، دوبارہ تعمیر کر کے ایک ناقابل تسخیر طاقت بن گئی۔ اسلام اکیلے اپنوں کو متاثر نہیں کرتا بلکہ غیروں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ یہ بھی ایک روایت ہے کہ بعض پٹھان قبیلے کے سردار کا نصب نامہ تاتاریوں تک بھی پہنچتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کی ویڈیو کا پارٹ 1، اور انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔